اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فطرے سے متعلق کچھ معلوماتی گفتگو۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ جاؤ مکے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ تو پتہ چلا کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ صدقہ فطر لغو باتیں اور بیہودہ کام کے لیے نیک اعمال اور روزے کی طہارت ہے، یعنی جو بشری تقاضے کے تحت فحش کوئی کام ہوا، گفتگو ہوئی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی، تو ان چیزوں کو پاک کرنے کے لیے، یعنی ان نیکیوں کو کہہ لیں یا روزے کو پاک کرنے کے لیے فطرہ رکھا گیا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ فطرہ دو کہ یہ غریبوں کے کھانے پینے کے سامان کا سبب بنے گا، خلاصہ حدیث پاک کا۔ تو اس میں دو تین وجوہات ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے نا، اس میں آپ کا مال ضرور ہے، لیکن اس میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے۔ یہی زکوٰۃ کا قانون ہے نا، کہ زکوٰۃ میں مالک نصاب ہونے کی وجہ سے، جو ہم نے جمعے میں سنا مالک نصاب ہے، تو اس میں سے 40واں حصہ جسے ہم کہتے ہیں 2.5% صرف، یعنی 1000 روپے 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے اللہ کی راہ میں۔ تو اسی طرح مالک نصاب پر فطرہ بھی واجب ہے، اور اس کا آخری وقت ہے نماز عید۔ اچھا، افضل و اعلیٰ ہے کہ نیکیاں زیادہ ہیں رمضان میں، تو لوگ رمضان میں ادا کر دیتے ہیں، ورنہ صبح صادق سے نماز عید تک کا یہ وقت ہے کہ اس کے اندر ادا کر لے۔ ہاں، مالک نصاب تھا لیکن پیسے اس وقت نہیں تھے، تو وہ اب عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات، کس کو دے؟ عموماً لوگوں کا سوال ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ ایک ہوتا ہے شرعی فقیر، ایک ہوتا ہے شرعی مسکین۔ فقیر ہر وہ شخص ہے جو مالک نصاب نہیں ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم، بلکہ یہ تو میرے خیال سے 1,32,000 پہ چلی گئی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، زیادہ ہی ہو گئی ہے، بتائیں آپ کہہ رہے 1,32,000 میرے علم میں تھا، شاید اس سے زیادہ ہی ہے۔ اتنے مال کا مالک اگر وہ ہے تو وہ مالک نصاب ہے۔ اس کے پاس آج ہی مال آیا ہے تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، یہ قانون یاد رکھیں، آج ہی آیا ہے تو اس کا نصاب کا سال شروع ہو جائے گا۔ 1 سال بعد اگر اس میں سے کچھ بچ رہا ہے تو پھر کتنا آیا اور یہ سب ملا کے جو ہے نا وہ زکوٰۃ نکالے گا، تو مالک نصاب کے لیے۔ تو شرعی فقیر وہ ہوگا جو مالک نصاب نہیں ہے، بھائی اچھا کھاتا پیتا ہے، سب یہ گاڑی ہے، سب کچھ ہے، گھر ہے، لیکن اس کے پاس اتنے نہیں ہیں کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم بنتی ہو، تو اب وہ مالک نصاب نہیں، تو وہ شرعی فقیر ہے۔ شرعی مسکین کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس اگلے وقت کا کپڑا اور کھانا نہ ہو، بالکل معاشرے کا پسا ہوا شخص ہے، اس کے پاس کھانا ہی نہیں ہے اگلے وقت کا۔ تو ان دو کیٹیگری کے لوگوں کو زکوٰۃ اور فطرہ دے سکتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حاجت اصلیہ سے تو باہر ہوتی ہیں، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال تو قیمتی کپڑے رکھے ہوئے ہیں شادی بیاہ کے نا، جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو چلی جاتی ہے، تو اس کپڑے پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن اتنا مال اس کے پاس ہے، لیکن وہ اب لے نہیں سکتا زکوٰۃ فطرہ۔ تو یا تو شرعی فقیر ہو یا شرعی مسکین ہو۔ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یار بتائیں گے نہیں تو ادا کیسے ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، شریعت پردہ رکھتا ہے۔ ہمارا مذہب کسی کی تذلیل نہیں چاہتا کہ اس کو پتہ لگے کہ میں اپنے مال کا میل یا اپنے اعمال کا میل نکال رہا ہوں، تو اس کو لفافے میں رکھے، عزت کے ساتھ کہیں میری طرف سے عیدی ہے یا تحفہ ہے، اس کو دے دیں۔ لیکن اگر ایک شخص شرعی فقیر بھی نظر آ رہا ہے، شرعی مسکین بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ہے بنو ہاشم، یا تو آل رسول ہے، اولاد رسول جسے کہتے ہیں، فاطمی حسن حسین کی اولاد، وہ آل رسول ہے، یا پھر خاندان رسول سے جس کا تعلق ہے، یعنی بنو ہاشم ہے، وہ ہاشمی سید ہے۔ حضرت علی کے اور بھائی بھی تو ہیں جو ایمان لائے، جعفر طیار اور عقیل رضی اللہ عنہما، اسی طرح حضرت حمزہ کی اولاد،
حضرت عباس کی اولاد جو حضور کے چچا ہیں وہ سب بنو ہاشم ہیں، تو بنو ہاشم نہ ہو، آل رسول نہ ہو، انہیں زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں۔ کیوں نہیں دے سکتے انہیں؟ وہ مجبور بھی ہیں، یہ آپ کے اعمال اور آپ کے مال کا میل ہے، ان کے جسم میں نبوی خون ہے، ان کے لیے یہ مال نہیں ہے، ان کے لیے آپ کا وہ مال ہے جو بچ رہا ہے۔ بھائی 2.5% میں 57.5% بھی تو آپ کے 97.5% بھی تو آپ کے پاس ہے نا، ان کو دے۔ اسی طرح باپ ہے تو بیٹے کو نہیں دے سکتا، پوتے کو نہیں دے سکتا، اس طرح اوپر کوئی شخص اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، دادا کو نہیں دے سکتا، پردادا کو نہیں دے سکتا، اوپر اور نیچے بیٹا، پوتا، پر پوتا انہیں نہیں دے سکتا۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ ہماری بہن تو سید ہے لیکن اس کو وہ مالی پرابلم ہے، تو مسئلہ یہی تھا کہ اگر اس کا بہنوئی یعنی شوہر غیر سید ہے اس کو دے سکتے ہیں، اس کی ملک کر دے، بھلے وہ ان پہ خرچ کرے، اس کی دلیل موجود ہے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کھجوریں پیش کی گئی، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ نبی نہیں کھاتے، نبی کی ذات تو بہت عرفہ والا ہے نا، حضور نے صدقہ لینے سے انکار کر دیا۔ ایک قریب صحابی بیٹھے تھے، غریب تھے، ان کو لے کے دے دیا، مستحق تھے انہیں دے دیا۔ جب انہوں نے لے لیا، مال ہاتھ میں لینے کے بعد اس کا مالک ہو گئے، وہ کسی بھی چیز کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد ملکیت ہوتی ہے، بھلے جائیداد میں لکھا جائے پیپر میں یار میرے بیٹے کا ہے، جب تک قبضہ حاصل نہیں ہوگا مالک نہیں ہوگا۔ بہرحال جب انہوں نے لے لیا تو میرے آقا نے فرمایا ہمیں بھی کھلاؤ۔ اے رسول اللہ تو صدقے کی ہے، فرمایا صدقہ تمہارے لیے، میرے لیے ہدیہ ہے۔ تو جنس مطلب اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی، مالک نے لے لیا، غریب تھا، اب اس نے کہا یار چلے میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو اب وہ آپ یہ سوچتے پھریں گے کہ یار اس کو تو صدقے کا مال ملا، تو اس کے لیے تھا، وہ مستحق تھا، اب وہ مالک ہے۔ تو اب میرے آقا کریم نے وہ کھجوریں کھائیں، فرمایا صدقہ تمہارے لیے تھا، میرے لیے ہدیہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ بہن ہے، بھائی ہے، بیٹے کو نہیں دے سکتے، والد صاحب کو اوپر تک پٹ پوتے اس کو نہیں دے سکتے، لیکن اگر مستحق بھائی ہے تو میں کہتا ہوں سب سے افضل اپنے بھائی بہن کو دے، پھر آس پاس دیکھیں مستحق ہے کوئی اسے دے۔ تو یہ اس کے مصارف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جو ہے ہمیں شریعت کے مطابق، اچھا صدقہ فطر ہے کتنا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب سے تو ہم نے سنا تھا 300 کہہ رہے تھے، لیکن چونکہ اس وقت آٹا مہنگا ہے تو 340 روپے، 2.25 سیر 98 بھر، یہ اس کی ایک وزن ہے، اس کا مقدار ہے، اس کے مطابق نکالے، اور اچھا بھی نکال سکتا ہے، کشمش کے بھاؤ سے نکالے، جو بعض لوگ تو رمضان میں بھی اجوا کھجوریں کھاتے ہیں تو اجوا کھجور کے حساب سے نکالے۔ تو یہ کشمش ہے اور دیگر اجناس ہیں، ان کے مساوی بھی نکالا جا سکتا ہے، کسی سے شرعی رہنمائی لیں گے تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔